اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارے بزرگوں، ہمارے مرحومین، ہمارے ماں باپ کے آپ سب کی، ہم سب کی زندگی پر بے پناہ اور بہت زیادہ احسانات ہیں. ایک بڑا احسان ان کا ہماری زندگیوں پر یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کو ان مرحومین نے فرش عزا اور اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ایک رشتہ قائم کیا ہے، ایک جوڑ قائم کیا ہے. خدا ان مجالس کے ثواب کے صدقے ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جن مرحومین نے، جس ماں باپ نے انگلی تھام کر، ہاتھ پکڑ کر فرش عزا پر مجالس اہل بیت میں، مجالس فاطمۃ الزہرا میں آنے کی تربیت دی، اس مجالس کے آداب اور اطوار سے آشنا کیا، خدا ان سب کو محمد و آل محمد بی بی زہرا سلام اللہ علیہ اولاد فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں. پوری دنیا میں بی بی کی یاد میں، بی بی کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، بی بی کی سیرت کو عام کرنے کے لیے، بی بی کے مصائب سے لوگوں کو آشنا کرنے کے لیے جو ان مجالس کا اہتمام کرتے ہیں اور جو ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں، جو مومنین مومنات ان مجالس میں اپنی حیثیت اور اپنی توان کے مطابق نظر و نیاز تقسیم کرتے ہیں، جو مومنین جو مومنات ان مجالس میں آنسو بہاتے ہیں، جو نوجوان ان مجالس کا اہتمام کرتے ہیں اور ان مجالس میں طرح طرح کی خدمات انجام دیتے ہیں، خدا ان سب کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. ان کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو روا فرمائیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، ان کے بیماروں کو شفا عاجل عطا فرمائیں، ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائیں، ان کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائیں. پوری دنیا میں جو علماء ان مجالس کو خطاب کرتے ہیں، جو مرثیہ خان مرثیہ پڑھتے ہیں، جو سوز و سلام پڑھنے والے سوز و سلام پڑھتے ہیں، جو نوحہ خان نوحہ پڑھتے ہیں، اور مجھ جیسے حقیر اور ادنا طالب علم جو دو چار باتیں اہل بیت علیہم السلام کی مومنین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. اس محلے میں، اس شہر میں، اس مسجد میں اس سے پہلے آج تک جن علماء نے خطاب کیا، جن مرثیہ خانوں نے مرثیہ پڑھا، جن نوحہ خانوں نے نوحہ پڑھا، جو ان گزشتہ مجالس کے بانیان تھے، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، ان کے گھروں کو نورانی عطا فرمائیں. جن علماء اور جن ذاکرین، جن خطباء نے ان مجالس کو خطاب کیا، مومنین کے دلوں کو نورانی فرمایا، ان کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. آج کے ان مجالس کے جو بانیان ہیں، ان کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، جن مرحومین کا ہماری گردنوں پر حق ہے، مجھ حقیر طالب علم کی گردن پر حق ہے، اس وقت اس دنیا میں نہیں ہوں گے، ان سب کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے
मासूमीन की शफात उन सब को नसीब होने के लिए, मासूमीन के जवार में उन सब को जगह नसीब होने के लिए सब मिलकर सूरह हमद और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अपनी सेहत व सलामती के लिए वो खुशकिस्मत लोग जिनके सरों पर माँ बाप का आसमानी साया, रहमत का साया, खुदाई साया अभी मौजूद है, वो साया तादेर उन सब के हम सब के सरों पर बाकी रहने के लिए, और उस साये की हमारे अंदर कद्र और एहतराम का जज्बा पैदा होने के लिए पूरी दुनिया में जो मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम की खदमात अंजाम दे रहे हैं उन सब की सेहत व सलामती के लिए, खुसूसन फ़र्जंदान ज़हरा आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामेनी, आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी, सैयद मुक़ावमत सैयद हसन नसरुल्लाह साहब की सेहत सलामती तंदुरुस्ती के लिए, और दुनिया भर में जो लोग मकतब अहले बैत की खदमत अंजाम दे रहे हैं, आपके इस मोहल्ले में जो लोग मस्जिद में, मकतब में, हौज़ात में, स्कूलों में, घरों में दीन और मकतब अहले बैत की खदमत अंजाम दे रहे हैं उन सब की सेहत व सलामती और तंदुरुस्ती के लिए बुलंद आवाज़ में एक सलवात पढ़ दीजिए। इंतहाई तालिब इल्माना अंदाज में हकीर आप मोमिनीन की खदमत में बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उस नूरानी घर की खुसूसियात और उस नूरानी घर के इम्तियाज़ात के बारे में गुफ्तगू कर रहा है कि वो सादा सा घर जो नुज़ूल मलाइका की जगह थी, वो सादा सा घर जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर को 9 महीने तक सलाम करते थे, उस घर के अंदर क्या खुसूसियात थी, उस घर में रहने वाले लोगों के अंदर क्या खुसूसियात थी। इशारा किया कि सबसे अहम खुसूसियत जिसकी वजह से उस खाकी घर में नूरानियत पैदा हो गई थी, और बक़ौल इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के उस नूरानियत से आज तक पूरी दुनिया फैज़याब हो रही है। और इसमें कोई यानी फ़लसफ़ा और कोई गहरी तहलील करने की ज़रूरत नहीं है। आज भी दुनिया में, शायद मैंने पहली या दूसरी मजलिस में इशारा किया, वो लोग जो अदल की बात करते हैं, वो लोग जो महरूम की बात करते हैं, वो लोग जो कमज़ोरों की बात करते हैं, वो लोग जो मुस्तज़फ़ीन की बात करते हैं, वो लोग जो इंसानी कदरों की बात करते हैं, वो लोग गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ जो खड़े होते हैं, वो लोग जो इस्तेमार के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वाक़िफ़ की है पूरी दुनिया में अखलाक को आम करने के लिए, तहज़ीब व तमद्दुन को आम करने के लिए, इंसानी कदरों को आम करने के लिए, उसमें हरावल दस्ते में नस्ल फ़ातिमतुज़ ज़हरा है। उन लोगों ने अपने हाथ में ये अलम ले रखा है। दुनिया भर में लोग कहते हैं अदल व इंसाफ की बात। कल ही मैंने मिसाल दी, अमेरिका हुकूक़ बशर का बहुत डंडोरा पीट रहा है, लेकिन 23 लाख लोगों के ख़िलाफ़ जंग बंदी की जब करारदाद पास होने के लिए जा रही थी, तो उसका एक ही मुल्क ने वीटो किया, वो इसी गुंडा ताकत अमेरिका ने। तो इस घर की खुसूसियात, इस घर की खमीर में क्या था, ताकि हम समझे आज जब मादियत ने और मादी कल्चर ने हम सब को हकीकत से दूर किया है, डाइवर्ट किया है, हमें जिन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए था,
ہم دوسری چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں، کاذب چیزوں پر ہم فوکس کر رہے ہیں اور حقیقی چیزوں کو ہم فوکس نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے بال سفید ہوتے ہیں اپنے چہار دیواری کو ٹھیک کرتے کرتے، پھر بھی ہمیں وقت آخر محسوس ہوتا ہے ابھی یہ دیواریں کیا کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ پھر ہم اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں، بیٹا میں نے 2 طبقے بنائے، اب تیسرا اور چوتھا طبقہ تم خود ہی بنا لینا، ہے نا۔ یعنی 60-70 سال کی زندگی یہی دیواریں بنانے میں صرف ہوتی ہے، جبکہ انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے چہار دیواریوں سے زیادہ چہار دیواری کے اندر رہنے والے انسانوں کی کردار سازی انسان کی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اس خانہ فاطمہ الزہرا کو جو ایک بڑا امتیاز تھا، وہ خاکی گھر تھا، مگر عبادت فاطمہ الزہرا کا نور اس گھر میں اتنا چمکتا تھا بقول نبی رحمت کے، وہ آسمان والوں کے لیے ویسے ہی چمکتا تھا عبادت فاطمہ الزہرا کی عبادت کا نور، جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ اور یہ چیز کل بھی اشارہ کیا شہید استاد مرزا مطہری کا کہ عبادت انسان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے یہی سوال اپنے پدر بزرگوار نبی رحمت سے کیا کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں یہ نورانیت نہ ہو، اگر کسی انسان کی زندگی میں خالق کے ساتھ کنیکشن بالکل کیا ہو، سست ہو، اگر کسی انسان کی زندگی کا منبع ہستی، منبع حیات پروردگار عالم سے جو اس کا رابطہ ہونا چاہیے، اگر اس رابطے میں کوئی خلل واقع ہو تو کیا انسان کی زندگی پر اس کا کوئی ایفیکٹ آتا ہے؟ جیسے ہم کہیں جاتے ہیں تو نیٹ ورک نہیں آتا، پھر ہم دوسرے لوگوں سے کیا ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے پیروں پر کیا کانٹے جیسے چھپ جاتے ہیں، جلدی چلے جائیں تاکہ ہم لوگوں سے کیا کنیکٹ ہو، ہے نا۔ نیٹ ورک نہ آنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کارخانے سے رابطہ نہیں رہتا ہے، ہمیں اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں رہتا ہے، ہم جس فرینڈ سرکل سے صبح و شام رات بھر گپ شپ کرتے رہتے ہیں، ہم اس گپ شپ سے محروم رہتے ہیں، تو ہم وہاں سے جلدی فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی کا خالق کے ساتھ نیٹ ورک ویک ہو، اگر کسی انسان کا خالق کے ساتھ نیٹ ورک ویک ہو تو اس کمزور نیٹ ورک کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے، کیا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر، پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ بی بی نے میرے بدلے اور آپ کے بدلے یہی سوال نبی رحمت سے کیا، میرے اور آپ کے بدلے بی بی نے یہی سوال نبی رحمت سے کیا۔ اگر کوئی خالق کا بندہ ایسا ہو جس کی زندگی میں یہ نیٹ ورک ویک ہو، وعلیکم السلام، یا نیٹ ورک بالکل نہ آتا ہو، روحانی نیٹ ورک نہ آتا ہو، جیو کو نیٹ ورک آتا ہو، لیکن جب اذان بلند ہوتی ہے اس کا روحانیت اور معنویت کا نیٹ ورک نہ آتا ہو، تو سوال کیا بی بی نے، سوال یہ کیا انہا، یہ بی بی سے مربوط حدیث ہے، بہار الانوار میں ہے، سال تو ابھی رسول اللہ، ابھی مجھے اس چہار دیواری کے گھر کے اندر عبادت کا جو ماحول ہوتا تھا، جو فضا ہوتی تھی، اس کے بارے میں اور بھی بہت سارے باتیں کہنی تھی، لیکن چونکہ ابھی بھی بہت سارے باتیں کہنے، لہٰذا اس موضوع کے سلسلے میں اتنی ہی چیزیں کافی ہے۔ اب اگر کسی کی زندگی میں وہ نور فاطمہ نہ ہو، وہ رابطہ نہ ہو جس رابطے کے بارے میں ہم نے کل گفتگو کی، اور یہ نیٹ ورک اس کی زندگی میں نہ آتا ہو، تو کیا کوئی زندگی میں خلل واقع ہو جائے گا؟ مادی دنیا کے اعتبار سے کچھ نہیں، آپ نماز پڑھیں یا نماز نہ پڑھیں کوئی بات نہیں ہے، آپ مفاتیح الجناح کھولے یا نہ کھولے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ نماز کے بعد تعقیبات پڑھیں نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ زندگی بھر اپنے گھر میں قرآن نہ کھولے، مفاتیح نہ کھولے، دعائے کمل نہ پڑھے، دعائے توسل نہ پڑھے، حدیث کسان نہ پڑھے، امام زمانہ کو کبھی یاد نہ کرے، لوگ کہیں گے تو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، وہ کہیں گے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ لیکن جس بیوی کی یاد منانے کے لیے ہم آئے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق بہت اثر پڑتا ہے، ان کے کہنے کے مطابق بہت اثر پڑتا ہے۔ سال تو ابھی رسول اللہ لمن تہاون بصلاتہ من الرجال والنساء، میں نے ایک دن اپنے بابا نبی رحمت سے پوچھا، بابا وہ لوگ مرد اور عورتیں جو نماز کے بارے میں سہل انگاری سے کام لیتے ہوں، یعنی ان کا نیٹ ورک ویک ہو، جن کا خالق کے ساتھ نیٹ ورک ویک ہو، بالکل ہی نہ ہو، تو الحفیظ الحمان تہاونا یعنی جو سستی برتتے ہوں،
اذان ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی خریدار ہے، کسٹمر ہے، اس کو دیتے ہیں، گھر جائیں گے، بیوی سے کہتے ہیں جب تک تم دسترخوان لگاؤ گی تب تک میں کیا نماز پڑھتا ہوں۔ کسٹمر کا چھوڑنا گوارا نہیں ہے، نماز کا چھوڑنا۔ اگر کچھ لوگوں کی زندگی ایسی ہو، تہاونا یعنی یہی، موبائل کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا، گپ شپ چھوڑنا برداشت نہ ہو، لیکن اذان کو انسنی کرنا یہ انسان کے لیے کیا ہو، گوارا ہو۔ سألت ابی رسول اللہ لمن تہاونا بصلاتہ من الرجال والنساء، میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کا یہ معنوی اور روحانی نیٹ ورک بہت کمزور ہو، ان کی زندگی پر اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ بی بی فرماتی ہے قال من تہاون بالصلاۃ من الرجال والنساء ابتلاه اللہ ب15 خصلہ۔ میں نے جب یہ سوال کیا تو ایسے لوگوں کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے جن کا یہ دنیا بھر کے ساتھ کنیکشن بہت مضبوط ہو، کہ اگر کسی دوست نے باتھ روم میں بھی تھا، ٹوائلٹ میں بھی تھا، کسی دوست نے فون کیا، بچوں نے کہا بابا رنگ بج رہی ہے، کون ہے؟ فلانی ہے، لے کے آؤ، وہیں پر ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لے کے آؤ، واش روم پر اذان ہو رہی ہے لیکن مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے اور مجھ سے وہ لحاف جو میرے پاؤں پر ہے، میرے قدموں پر ہے، وہ اٹھایا نہیں جاتا ہے، وہ گرمی، وہ نیند کی لذت، اس کو میں چھوڑنے کی کیا صلاحیت نہیں رکھتا ہوں۔ پھر جب دیکھتا ہوں ٹائم اب 5 منٹ بڑھے ہیں، بڑی مشکل سے اٹھتا ہوں اور جلدی جلدی منہ ہاتھ دھوتا ہوں اور مصلی پر بیٹھ جاتا ہوں۔ نبی نے اپنے بیٹی فاطمہ الزہرا سے کہا جن کا یہ نیٹ ورک اتنا کمزور ہو، خدا ان لوگوں کو 15 قسم کی بلاؤں میں مبتلا کرے گا۔ سوال میں نے نہیں کیا، سوال اس بیٹی نے کیا جو منبعی نور ہے، جو سرچشمہ نور ہے، جو خدا کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا ایک سورس اور سرچشمہ ہے، جس بیوی نے ایک ایسی نسل کی تربیت کی ہے جنہوں نے نارمل لائف میں نہیں، بیابانوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، برستی آگ میں، برستے تیروں میں انسانوں کے ساتھ خالق کے ساتھ رابطے اور رشتے کی امپورٹنس بیان کی ہے۔ مولوی صاحب آتے ہیں ممبر پر، آرام سے، نیچے بھی ایک آرام دہ سیٹ لگی ہوئی ہے اور مولوی صاحب کے سامنے ساؤنڈ سسٹم بھی اچھا ہے، گرمی بھی اچھی ہے، اگر گرمی کا موسم ہو تو پھر اے سی بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر مولوی صاحب اول وقت نماز کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ نسل فاطمہ الزہرا نے اس ایٹماسفیئر میں، اس فضا میں خالق کے ساتھ رشتے کی امپورٹنس بیان نہیں کی، تشنا لب تھے، پوری فاطمہ الزہرا کی فیملی تشنا لب تھی، لیکن اس تشنا لبی میں اور جس زمین پر ان کے پیر لگتے تھے، اگر اس زمین پر آپ کوئی دانہ ڈالتے نا وہ جل جاتا۔ اس حالت میں نسل فاطمہ الزہرا نے انسانیت کو بتایا خالق کے ساتھ رابطے اور رشتے کی امپورٹنس کیا ہے۔ نسل فاطمہ الزہرا نے زندانوں میں، قید خانوں میں خالق کے ساتھ رابطے کی امپورٹنس انسان کو بتائی اور سمجھائی۔ فاطمہ کے بچوں نے زندانوں میں، قید خانوں میں بھی قید خانہ برداشت کیا، لیکن ان قید خانوں میں خالق کے ساتھ اپنے رشتے کی کمزوری کو، ڈسکنیکٹ ہونے کو برداشت نہیں کیا۔ تو بی بی نے یہ سوال کیا میری طرف سے اور آپ کی طرف سے، اگر کسی کی زندگی میں یہ نیٹ ورک، معنوی نیٹ ورک ویک ہو تو کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا ابتلاه اللہ ب15 خصلہ، بیٹی ایسے انسان کو خدا 15 قسم کی بلاؤں میں مبتلا کرے گا، گرفتار کرے گا۔ ست منها فی دار الدنیا،
6 بلائیں اسی دنیا میں انسان کو کیا جن میں وہ مبتلا ہو جائے گا. وَثَلَاثٌ عِندَ الْمَوْتِ، اور 3 بلائیں وہ ہیں جن میں انسان وقت مرگ مبتلا ہو جائے گا. وَثَلَاثٌ فِي قَبْرٍ، اور 3 بلائیں وہ ہیں جن میں انسان قبر میں مبتلا ہو جائے گا. وَثَلَاثٌ فِي الْقِيَامَةِ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرٍ، اور 3 بلائیں وہ ہیں جن میں روز قیامت مبتلا ہو جائے گا. پہلا اثر نبی نے پہلی بلا فرمایا، بیٹی جو بھی انسان خالق کے ساتھ رابطے میں نماز پڑھنے میں سستی اور کاہلی برتے گا، یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ، خدا ایسی انسانوں کی عمروں سے برکت اٹھا دے گا. 80 سال عمر بسر کریں گے لیکن وہ ساری زندگی شیطان کے صدقے جائے گی. 5 6 بچے ہوں گے، سارے بچے بجائے اس کے کہ خدا کے راستے پر گامزن ہو، شیطان کے راستے پر گامزن ہوں گے. بینک بیلنس بڑا ہوا ہوگا لیکن ایک خلق خدا کی پریشانی، ایک خلق خدا کے دل میں کیا اس ایک پیسے سے کیا خوشی ایجاد نہیں کرے گا. اپنی زندگی میں شو آف منی، لوگوں کو اپنا میں مالدار ہوں یہ شو کرنے کے لیے پیسہ برباد کرے گا، لیکن اپنے محلے میں ایک انسان کے زندگی میں خوشی نہیں لائے گا، ایک غریب کے گھر میں خوشی نہیں لائے گا، سارا پیسہ برباد. فرمایا اس کنیکشن کا کمزوری ہونے کا پہلا اثر یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے برکت اٹھ جائے گی. کون نہیں ہے جو برکت نہ چاہتا ہو؟ اہم یہ نہیں ہے کہ ہم کتنی عمر جیتے ہیں، اہم یہ ہے کہ ہم کیسی عمر جیتے ہیں. فاطمہ الزہرا قربان ہماری جانیں کتنی عمر کی، بابرکت عمر، 17-18 سال عمر کوئی عمر ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو 17-18 سال کھیل کود ہی میں چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر، 17-18 سال میں اس بیوی نے کیسی نسل تربیت کی کہ آج تک اس کی روحانیت، آج تک اس کی معنویت، آج تک اس کی عبادتوں سے نسل آدم فیضیاب ہو رہی ہے. اگر اولاد آدم میں حسین نہ ہوتا، اولاد آدم کتنی فقیر ہوتی. اگر اولاد آدم میں حسن نہ ہوتا، اولاد آدم کتنی محروم ہوتی. اگر اولاد آدم کی بیٹیوں میں زینب و ام کلثوم جیسی بیٹیاں نہ ہوتی، اولاد آدم کتنی فقیر و مسکین و لاچار ہوتی. اگر زندگی سے حسین جیسے رہبر و رہنما کو مائنس کیا جائے. کربلا کے شہیدوں نے یہی کہا تھا نا، کربلا کے شہیدوں کو پتا تھا ہماری زندگی میں، ہماری رگوں میں دوڑنے والے خون سے زیادہ اس حسین کی محبت کی امپورٹنس ہے. یہی وجہ ہے ہم لوگ چونکہ میں نے کہا نا ہم حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. جب مولا حسین علیہ السلام نے کربلا کے شہیدوں سے کہا چلے جاؤ، چراغ خاموش کیے دیتا ہوں، میرے بچوں کا ہاتھ تھام لو، پتا ہے اسی علمدار کربلا سب سے پہلے کھڑے ہوئے. پتا ہے کیا جواب دیا؟ مولا نے کہا جب چلے جاؤ. غازی عباس نے مولا حسین سے کہا لا اران اللہ ذالک ابدا. کتنا نورانی جملہ ہے، کتنا عظیم جملہ ہے. کہا مولا آپ چلے جانے کو کہتے ہیں، لا اران اللہ ذالک ابدا، مولا ہمیں وہ دن کبھی نہ دکھائے کہ ہم آپ کے بغیر سانس لے. وہ زندگی جس میں حسین نہ ہو وہ زندگی نہیں ہے. وہ زندگی
جس میں اہل بیت نہ ہو وہ زندگی نہیں ہے. البتہ اہل بیت کا ہونا صرف زبان پر نہیں، انسان کے ایک ایک انگ میں، ایک ایک ادا میں اہل بیت ہو. آپ آفس میں ہو، آپ کی اداؤں کو دیکھ کر ایک ہندو بھائی سوال کرے آپ نے یہ ریسپیکٹ، انسانیت کا ریسپیکٹ کرنا کہاں سے سیکھا؟ آپ پھر ان سے کہیں میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں. وہ پوچھے یہ اہل بیت کون ہیں؟ آپ کہیں ان سے میں فاطمہ، علی اور فاطمہ اور علی کی نسل کا پیروکار ہوں. پھر ان کی دو تین نمونے بتائیے. آپ ایک ہندو بھائی راستے میں چل رہا ہو، ہاتھ پکڑ کے چلتا ہو، راستہ مشکل سے چلتا ہو، آپ اپنی گاڑی روکے اور اس ہندو بھائی سے کہیں کہاں جانا ہے؟ وہ کہے مجھے مندر جانا ہے. آپ اس کو گاڑی میں بٹھائیے اور نیچے اٹھا کے اس کو مندر تک لے کے جائیں. اس کے ذہن میں سوال ہو آپ ہندو ہیں، آپ اس سے کہیں نہیں کیا فرق پڑتا میں ہندو یا مسلم ہوں، میں علی کا ماننے والا ایک انسان ہوں. آپ کسی اسکول میں ہمارا نوجوان پڑھتا ہے، مجلس کا اثر کالج تک لے جانا، مجلس کا اثر بازار تک لے جانا، مجلس کا اثر ٹرین تک لے جانا، مجلس کا اثر ایئرپورٹ تک لے جانا، مجلس کا اثر کھیل کود کے میدان تک لے جانا. آپ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک بچہ بہت نا امید سا لگ رہا ہے، پریشان لگ رہا ہے. کلاس ختم ہوئی، انٹروال کا ٹائم تھا، بریک کا ٹائم تھا، آپ باہر اس کو لے کے گئے. بھائی خیریت تو ہے؟ آپ کچھ دنوں سے مجھے پریشان لگ رہے ہیں، آپ کچھ دنوں سے مجھے پریشان لگ رہے ہیں. ایک دن نہیں جواب دیا، دوسرے دن جواب نہیں دیا. آپ نے اصرار کیا خیریت تو ہے؟ کیا گھر میں کوئی پریشان ہے؟ کیا ہم گھر میں ماں بیمار ہے؟ کیا گھر میں باپ بیمار ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ماں بہت دنوں سے بیمار ہے. آپ اسی وقت اپنے ڈیڈی کو کال کیجئے، ڈیڈی علی کی سیرت پر عمل کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. خیریت تو ہے؟ ہاں میرا ایک ہندو کلاس میٹ ہے، اس کی ماں بہت بیمار ہے، ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے، علاج کے لیے اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ذرا میرے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ڈال دیجئے تاکہ میں اپنے دوست کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں. پھر وہ آپ کا ہندو دوست سوال کرے آپ کون ہیں؟ آپ کہے میں علی کا ایک غلام ہوں، میں علی کا غلام ہوں. اہل بیت کی زندگی یعنی اس کو کہتے ہیں کہ اہل بیت کے بغیر، اہل بیت کے طرز زندگی کے بغیر زندگی کی کوئی میننگ نہیں ہے. اہل بیت کے طرز زندگی کے بغیر راستے میں حیوانوں کا چلنا اور ایسے انسانوں کا چلنا سیم ہے. اگر آپ اس خاکی پیکر میں انسانی سپرٹ لانا چاہتے ہیں تو وہ انسانی سپرٹ اہل بیت کو فالو کرنے سے پیدا ہوگی. لارن اللہ ذالک ابدا. مولا ہمیں ایسی زندگی کو کیا کرنا ہے جس زندگی میں آپ نہ ہو؟ ان سانسوں کو کیا کرنا ہے جن سانسوں میں آپ نہ ہو؟ اس جوانی کو کیا کرنا ہے جو زندگی آپ کی اطاعت و فرمان برداری میں کام نہ آئے؟ پہلا اثر بابر کا زندگی. کہاں بیٹی لمن تہاونا من الرجال والنساء بصلاتہ، عورت ہو یا مرد ہو جو بھی نماز کے سلسلے میں کوتاہی برتے، نماز کی امپورٹنس نہ ہو، لوگوں کے ساتھ رابطے کی امپورٹنس ہو، خالق کے ساتھ رابطے کی امپورٹنس نہ ہو، ہمسایوں کے ساتھ رابطے کی امپورٹنس ہو لیکن خالق کے ساتھ رابطے کی امپورٹنس نہ ہو، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی امپورٹنس ہو، خالق کے ساتھ بات کرنے کی امپورٹنس نہ ہو، لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کی امپورٹنس ہو، خالق کے ساتھ مناجات کرنے کی امپورٹنس نہ ہو. نبی فرماتے بیٹی ایسی لوگوں کی زندگی میں ایک بلا، ایک مصیبت یہ ہو جائے گی ان کی زندگی میں برکت اٹھ جائے گی. بابر کا زندگی کسے کہتے ہیں؟ دو تین نمونے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. پہلا نمونہ خود مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے. برکت آپ کسے کہتے ہیں؟ بینک بیلنس کا بڑھنا
اگر آپ کا بینک بیلنس اڈانی سے بھی کیا بڑھ جائے لیکن وہ ختیجہ کی طرح کیا راہ اسلام اور راہ خلق خدا میں خارج نہ ہو جائے تو آپ بابرکت آدمی نہیں ہیں. اڈانی کی طرح آپ کا بینک بیلنس بڑھتا جائے, جمع کرنے میں آپ اڈانی جیسے ہوں لیکن خارج کرنے میں آپ ختیجہ جیسے نہ ہوں تو آپ بابرکت بزنس مین نہیں ہیں. اسلام میں جمع کرنے کی امپورٹنس نہیں ہے. اسلام میں جمع کرنے کو مثبت نگاہ سے نہیں دیکھا گیا. اسلام میں خارج کرنے کی فضیلت ہے, جمع کرنے کی فضیلت نہیں ہے. اسی لیے اسلامی نظام کے تحت اگر کوئی انسان مال جمع کر رہا ہے, بازار سے خرید کر جمع کر رہا ہے, سردی آنے والے ہیں, سختی کے دن آنے والے ہیں, الیکشن آنے والے ہیں, شارٹیج ہو جائے گی کھانے پینے کی چیزوں کی, اور ان دنوں اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے, حکومت اسلامی کو حق بنتا ویسے لوگوں کے دروازوں پر لگے ہوئے تالوں کو توڑ سکتا ہے. جمع کرنے والوں, جمع کرنا قارون جیسے انسانوں کا کام ہے. اہل بیت کے ماننے والوں کی فضیلت جمع کرنا نہیں ہے. اگر آپ صبح شام خوش ہوتے ہیں کہ روزانہ میرے اکاؤنٹ میں 1000 روپے کا اضافہ ہو رہا ہے, ایک منتھلی 1 لاکھ روپے کا اضافہ ہو رہا ہے, اس 1 لاکھ میں 1 روپیہ بھی خارج نہیں ہوتا ہے, اپنے پیٹ کے لیے نہیں, بھوکے انسانوں کو کھلانے کے لیے خارج نہیں ہو رہا, تو یقین مانیے یہ پیسہ بابرکت پیسہ نہیں ہے. بابرکت زندگی یعنی علی و فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما کی کیا زندگی, بابرکت زندگی. یہ بات آپ کو 19 رمضان کو سننی چاہیے تھی لیکن میں آج سنا رہا ہوں. مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں ساسا ابن سوہان. مولا ساسا کی بابرکت زندگی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور ساسا مولا کی بابرکت زندگی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. مولا اپنی شیعہ کی بابرکت زندگی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور ساسا ابن سوہان جیسا صحابی اپنے مولا کی بابرکت زندگی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب میں ادھر کی کوئی ریفرنس نہیں دے رہا ہوں. مولا کسی انسان کی زندگی کو بابرکت کہہ رہے ہیں اور مولا کے سامنے ایک صحابی علی کی بابرکت زندگی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ساسا ان لوگوں میں سے ہیں جو علی علیہ السلام کے اصحاب خاص میں سے ہیں. مولا علی علیہ السلام جب ظاہری خلافت بیٹھ گئے, 3 جملے ساسا ابن سوہان کے. شہید استاد مرزا مطہری کی کتاب ہے, کل بھی میں نے شہید استاد مرزا مطہری کی ایک کتاب اسلام کا تعلیمی و تربیتی نظام, شہید مرزا مطہری کی, خود شہید مرزا مطہری ایک بابرکت زندگی کا ایک نمونہ, اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا. یہ برکت کیسے پیدا ہوتی ہے, عمریں کیسے بابرکت ہوتی ہے. ساسا ابن سوہان نے 3 جگہ پر علی علیہ السلام کو, مولا علی علیہ السلام کو خطاب کر کے 3 جملے کہیں. جب مولا علی علیہ السلام نے ظاہری خلافت قبول کی, ساسا نے کہا, جملہ سنیے, اللہ اکبر. ساسا مولا سے کہتے ہیں زینت الخلافہ وما زانت کا, مولا آپ نے خلافت قبول کی, اس خلافت نے آپ کو زینت نہیں بخشی, آپ نے خلافت کو زینت بخشی. مولا آپ کو اس خلافت کی وجہ سے زینت نہیں ملی, اگر آپ خلافت قبول نہ کرتے تو یہ خلافت ہمیشہ رسوا ہوتی, آپ نے اس خلافت کو زینت بخشی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وَرَفَعْتَهَا وَمَا رَفَعَتْكَ, مولا آپ نے خلافت کو رفعت و بلندی عطا کی, خلافت و حکومت نے آپ کو رفعت و بلندی عطا نہیں کی ہے. وہ حکومت کے بھوکے لوگ ہوتے ہیں جن پست انسانوں کو گدی پر بیٹھنے کی وجہ سے کیا نقلی اور جھوٹی رفعت ملتی ہے. علی علیہ السلام حکومت کے بغیر بھی رفعت و بلندی پر تھے.
علی علیہ السلام کے سامنے علی علیہ السلام کا ایک کیا خاص صحابی فضائل بیان کر رہا ہے، وَرَفَاتَهَا وَمَا رَفَاتْ کا، مولا آپ نے اس خلافت کی کیا رفت اور شان بڑھائی، خلافت نے آپ کی شان نہیں بڑھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے علی کے سامنے، وَهِيَ إِلَيْكَ أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَيْهَا، مولا آپ حکومت کے محتاج نہیں ہیں، یہ حکومت آپ کی محتاج ہے۔ اگر یہ حکومت اپنے دائرے کار میں عدل و انصاف کا قیام چاہتی ہے تو علی جیسا عادل امام ہے جو اس عدل و اس حکومت کی کیا شان بڑھا سکتا ہے۔ لہذا یہ حکومت مولا آپ کی محتاج ہے، آپ حکومت کے محتاج نہیں ہیں۔ اور پھر جب مولا کو ضربت لگی، پھر یہی ساسا ابن سوہان آگے بڑھے۔ کتنا مضبوط رابطہ تھا اور محبت بھی کیا تھی۔ جب ضربت لگی، ضربت لگنے کے بعد امام حسن نے مجتبیٰ کے ذریعے اپنے آقا تک ایک پیغام بھیجا۔ محبت تھی علی علیہ السلام کی، یہ حقیقت میں علی کے دیوانے تھے اور علی نے ان کی گواہی دی تھی۔ جب ضربت لگی تو امام حسن کے ذریعے پیغام پہنچایا، یرحمک اللہ یا امیر المومنین، مجھے اس کے بعد کا جملہ کہنا ہے، یرحمک اللہ یا امیر المومنین حیا و میتا، مولا خدا آپ کو اپنی رحمتوں سے رحمتیں نازل فرمائیں، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی۔ فَلَقَدْ كَانَ اللَّهُ فِي صَدْرِكَ عَظِيمًا، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ کے دل میں خدا کی کتنی عظمت تھی۔ وَلَقَدْ كُنْتَ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَلِيمًا، مولا آپ کو ذات خدا کی کتنی زیادہ معرفت تھی۔ پھر اس کے بعد مولا نے بھی ساسا ابن سوہان کے لیے پیغام بھیجا۔ مولا نے بھی ساسا ابن سوہان کے لیے پیغام بھیجا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ اللہ اکبر، یہ ہے بابرکت زندگی، یہ ہے بابرکت زندگی جس کے بارے میں بی بی نے فرمایا کہ نبی نے مجھ سے کہا کہ بیٹی اگر کوئی انسان نماز میں کوتاہی برتے، اگر کوئی انسان اذان سننے کے بعد نماز کے بارے میں سستی برتے، یرفع اللہ البرکہ عن عمرہ، خدا ایسے انسان کی عمر سے برکت اٹھائے گا۔ بابرکت زندگی کا ایک نمونہ۔ ساسا ابن سوہان نے مولا کو پیغام بھیجا، ادھر سے مولا نے بھی پیغام بھیجا۔ اللہ اکبر، دیکھو، اور یہ کب پیغام بھیجا؟ مولا کا سر ضربت ابن ملجم سے شگافت ہو چکا، لیکن ایک بامعرفت انسان نے پیغام بھیجا تو اس منبع معرفت امام نے ساسا کے لیے یہاں سے پیغام بھیجا۔ امام نے کہا وَأَنْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، خدا تجھ پر بھی رحمت نازل کرے، تو نے میرے لیے رحمت خدا کی دعا کی ہے، خدا تجھ پر بھی رحمت نازل کرے۔ یہ جملہ سنیے، اللہ اکبر۔ ان 6 مجلسوں کا اگر یہی ایک جملہ اس پر ہم غور و فکر کرے تو ان ایام فاطمیہ کا حق ادا ہو جائے گا۔ دعا کرے یہ حقیر طالب علم جو آپ کے سامنے یہ جملہ بیان کر رہا ہے کسی حد تک ہماری زندگی میں یہ خصوصیت آ جائے۔ مولا نے کہا وَأَنْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، ساسا تم پر بھی خدا رحمت نازل کرے۔ فَلَقَدْ كُنْتَ خَفِيفَ الْمَعُونَ وَقَصِيرَ الْمَعُونَ، اللہ اکبر، یہ ہے بابرکت زندگی۔ ساسا خدا تم پر بھی رحمت نازل کرے، تو میرے ان دوستوں میں سے تھا کہ جن پر مجھے خرچ کم کرنا پڑتا تھا، عوض میں ان کی نصرت اور ان کی خدمت، ان کا ایثار زیادہ تھا۔ خفیف المعونہ، ساسا مجھے آپ پر خرچ نہیں کرنا پڑا، تو صبح شام مجھے بہانے نہیں بناتا تھا۔ مولا بیوی بیمار ہے، مولا شادی کے لیے پیسہ نہیں ہے، مولا کام کے لیے پیسہ نہیں ہے، مولا بزنس میں مشکلات ہے، ساسا تو
تم پر خرچ بہت کم تھا، وَكَثِيرَ الْمَعُونَةِ، اور ساسا تیری معونت کتنی زیادہ تھی، تیری نصرت کتنی زیادہ تھی، تیرا ایثار کتنا زیادہ تھا، تیری پیروی کا پیروکاری کتنی زیادہ تھی۔ یہ کوئی خطیب نہیں کہہ رہا، مولا اپنے سچے پیروکار سے کہہ رہا ہے۔ آئیڈیل شیعہ، فاطمہ الزہرا کی مختصر زندگی، مگر نسل آدم کو قیامت تک کے لیے فاطمہ الزہرا کی کتنی نصرت ہے۔ دین کا بوجھ شانوں پر اٹھانے والی نسل جس کی فاطمہ الزہرا نے 17-18 سال تربیت کی، اللہ اکبر۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اتنا خیر کثیر عطا کیا، قیامت تک، قیامت کی صبح تک آنے والی نسل ان کے سامنے جھک جائیں گے، ان کے علم سے سیراب ہو جائیں گے، تب کہ ان کا خیر ختم نہیں ہو جائے گا۔ ساسا سے کہہ رہے ہیں، ساسا بابرکت شیعہ، بابرکت جوان، بابرکت عزادار، بابرکت ماتمی، بابرکت نوحہ خان، بابرکت مرثیہ خان، بابرکت عالم دین، بابرکت طالب علم کون ہے؟ جو امام کے لیے بوجھ نہ ہو، جو یہاں سے نجف جائے، کربلا جائے، صبح شام مانگتا رہے اور امام سے یہ نہ کہے مولا احسان کیجئے مجھ پر تاکہ یہ جوانی آپ کے راستے پر خرچ ہو۔ شیعہ کوالٹی کا شیعہ وہ نہیں ہے جو امام سے اپنی خواہشوں کا اظہار کرتا رہے، کوالٹی کا شیعہ جو امام سے امام کی خواہشوں اور تمناؤں کا اصرار کرتا رہے، مولا میرے بارے میں آپ کیا تمنا رکھتے ہیں، ان تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے مجھے اپنا ناصر و مددگار بنائیے۔ کربلا کے شہیدوں نے یہی کہا۔ ساسا ابن سوہان روز عاشوراء اس آسمان کے نیچے ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے، پالنے والے ہم جیسے لوگ حسین علیہ السلام کا حق کیسے ادا کریں گے؟ حسین علیہ السلام نے ہماری ان جوانیوں کی قدر و قیمت اتنی بڑھائی، یہ جوانیاں سڑک پر ضائع ہو سکتی تھی، لیکن اس حسین زہرا کے لختے جگر نے اس صحرائے کربلا میں لا کر ہماری جوانیوں کو، ہماری زندگی کو، ہماری رگوں میں دوڑنے والے خون کو اس لائق بنایا، یہ تیرے راستے میں خرچ ہو رہا ہے۔ یہ ساسا ابن سوہان کے جملے تھے۔ ساسا ابن سوہان وہی جس نے مولا سے کہا تھا، مولا وقت آخر ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ان ایام فاطمہ میں ہمیں یہ سیکھنا ہے، میں اپنی زندگی کی کوالٹی کیسے بڑھاؤں کہ میری زندگی کی نصرت، میری زندگی کا آؤٹ پٹ امام کو زیادہ ملے۔ ان ایام فاطمیہ میں آپ کو امام سے عہد کرنا ہے، مولا آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کے ایام ہیں، مجھے توفیق دیجئے کم سے کم میں آپ کے 4 شیعوں کا بوجھ ان ایام فاطمیہ میں اپنے شانوں پر اٹھانے کا عہد کروں۔ مولا لا تعداد آپ کے شیعوں کے گھروں میں بیٹیاں شادی کے لیے ترس رہی ہے، مولا مجھے اتنی توانائی دیجئے میں صبح شام خونے جگر پیوں تاکہ آپ کے 4-5 شیعوں کی بچوں کی بیٹیوں کی شادی کی مشکل کو ان ایام کے صدقے آسان اور حل کروں۔ آپ امام کے لیے بوجھ ہیں یا امام کا بوجھ اٹھانا ہے؟ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ مولا بچوں کا ٹیلنٹ بہت ضائع ہو رہا ہے، مولا مجھے اتنی انرجی دیجئے، یہ جو میری گناہگار آنکھوں سے یہ آنسو بہاتے ہیں، مولا امام زمانہ مجھے صلاحیت دیجئے، مجھے توانائی دیجئے
آپ کی عنایتیں اتنی میری شامل حال ہوں، یہ جو صلاحیتیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، غلط نظام تعلیم و تربیت کی وجہ سے ضائع و برباد ہو رہی ہے، مولا عنایت کیجئے میں ان صلاحیتوں کو بچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک آپ امام کے غم میں روتے ہیں، آپ امام کے زخموں پر روتے ہیں، امام کے سب سے بڑے غم اپنے نہیں ہیں، امام کے سب سے بڑے غم اپنے شیعوں کے غم ہیں۔ امام کے غم اپنے غم زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے وہ ایک غم امپورٹنٹ ہے۔ امام کے لیے کون سا غم امپورٹنٹ ہے؟ یہ محروم خلق خدا، ان کا غم زہرا کی اولاد کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ یہ فقیر و لاچار خلق خدا، ان کا غم زہرا اور اولاد زہرا کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ساسا سے مولا کہتے ہیں، ساسا تو تیری زندگی کتنی بابرکت ہے، علی کو آپ پر خرچ کرنا نہیں پڑتا ہے، اس کے عوض میں تو نے علی کا کتنا بوجھ اٹھایا ہے۔ علی کا غم اٹھانے کی کوشش کیجئے، پھر امام آپ کو یاد کریں گے۔ اسی میدان کربلا میں امام زین العابدین کی خدمت میں بنی اسد آئے، کہا مولا آپ کے بابا حسین کے شانوں پر بہت سارے زخم ہیں، کچھ زخم ایسے دکھ رہے ہیں کہ لگ رہا کہ وہ تیروں اور تلواروں کے زخم نہیں ہیں۔ کہا ہاں امام کے غم، وہ بوجھ جو اماموں نے اٹھایا ہمیں بی بی سے مانگنا ہے، وہ بوجھ جو آپ کے بچوں نے اٹھایا کاش ان شانوں میں وہ صلاحیت پیدا ہو، ہم بھی وہ بوجھ اٹھانے کے لائق بنے۔ سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں پر گناہوں کا بوجھ ڈال دیا، سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کے زندگیوں پر، ان کے شانوں پر، ان کے گردنوں پر گناہوں کا اتنا سنگین بوجھ ڈال دیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں وہ گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو اور ان شانوں پر امام زمانہ کا بوجھ آ جائے تو وہ در جہاں میں جھکنا چاہیے، وہ در فاطمۃ الزہرا۔ تو امام زین العابدین نے ان بنی اسد سے کہا ہاں میرے بابا چونکہ شہید ہو چکے لہذا بتاتا ہوں، صحیح کہا، یہ زخم جو میرے بابا کے شانوں پر ہے یہ تیروں کے زخم نہیں ہے، تلواروں کے زخم نہیں ہے۔ بنی اسد نے پوچھا مولا پھر یہ کون سے زخم ہیں؟ کہا رات کے اندھیرے میں خلق خدا کے دروازے تک ان کی ضروریت، ان کے اناج، ان کا کھانا اتنا میرے بابا نے شانوں پر اٹھایا، ان بوریوں کے زخم ہیں جو میرے بابا رات کے اندھیرے میں اٹھاتے تھے۔ ہمارے کسی جوان نے رات کے اندھیرے میں کبھی یہ بوجھ اٹھایا ہے؟ کسی شیعہ کا بوجھ اٹھایا ہے؟ کسی سنی کا بوجھ اٹھایا ہے؟ کسی ہندو کا بوجھ اٹھایا ہے؟ آپ کہیں گے ہندو، ارے ہندو کے بارے میں ذمہ داریاں۔ علی علیہ السلام اپنے قاتل کو بھی بھوکا برداشت نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تبھی تو ہم ان کو کہتے ہیں یہ انسانیت کے امام ہیں۔ یہ جو زیارت عاشورہ میں لعنت بھیجی گئی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے انسانیت کو علی اور آل علی جیسے اماموں سے محروم کیا، بہت بڑا ظلم انسانیت پر جو تاریخ میں کیا گیا، علی اور آل علی کی امامت سے انسانیت کو محروم کیا گیا۔ انسانیت کے سب سے بڑے ظالم وہ ہے۔ یہ 100 مرتبہ لعنت کیوں بھیجی ہیں؟ اس لیے بھیجی ہیں انسانیت کا سب سے بڑا ظلم ان لوگوں نے کیا ہے۔ تو ساسا کی گفتگو ہو رہی ہے مولا سے، ساسا ابن سوہان، شہید مرزا مطہری کی کتاب، البتہ یہ حدیث جو ہے بہار کی ہے۔ کہا وانتا یا رحمک اللہ، ساسا زخمی حالت میں
علی کا ایک چاہنے والا علی کے سامنے اظہار عقیدت کر رہا ہے اور علی علیہ السلام اپنے زخم بھول جاتے ہیں. علی اپنے صحابی کو ایک اعزاز سے نوازتے ہیں. فَلَقَدْ كُنْتَ خَفِيفَ الْمَوْنَ وَقَصِيرَ الْمَوْنَ, تم پر بھی خدا کی کیا رحمت ہو. تو خفیف المونا, تیرا خرچہ کتنا کم تھا. وَقَصِيرُ الْمَعُونَ, اور تیری معونت کتنی زیادہ تھی, تیری مدد کتنی زیادہ تھی, تیری نصرت کتنی زیادہ تھی. پھر یہ بابرکت صحابی, بابرکت شیعہ, بابرکت علی کا ماننے والا, پھر جب مولا کو دفن کیا گیا, یہ ساسا ان چند لوگوں میں سے تھا جو مولا حسن اور مولا حسین کے ساتھ ساتھ تھا اس رات کے اندھیرے میں. جب مولا کو دفن کیا گیا, قبر علی سے ایک مٹھی خاک اٹھائی, اپنا سر پیٹنا شروع کیا. ساسا ابن سوہ نے تیسرا مقام, پہلا مقام جب علی علیہ السلام نے خلافت ظاہری قبول کی, دوسرا مقام جب مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی, تیسرا مقام اس ساسا ابن سوہان کا جب مولا علی علیہ السلام دفن ہوئے تو قبر علی سے ایک مٹھی خاک اٹھائی, سر پیٹنا شروع کیا, پھر مولا سے خطاب کیا. بابرکت زندگی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. آپ دیکھو اس صحابی کے بارے میں جس کے بارے میں خود مولا نے کہا تو تیری زندگی اتنی بابرکت تھی, تمہارے اوپر خرچ بہت کم تھا لیکن تیری نصرت بہت زیادہ تھی. یہاں مٹی اٹھانے کے بعد, اپنا سر پیٹنے کے بعد کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ, میرے ماں باپ آپ پر قربان. ہنیئا لک یا ابا الحسن, مولا یہ زندگی اور یہ شہادت آپ کو مبارک ہو. فَلَقَدْ طَابَ مَوْلِدُكَ, مولا تیری ولادت کتنی بابرکت تھی, کتنی پاک تھی. وَقَوِيَ صَبْرُكَ, اے میرے مظلوم امام تیرا صبر کتنا مضبوط تھا. وَعَزْمَ جَهَدُكَ, میرے مولا آپ نے کتنا عظیم جہاد کیا. میرے مولا آپ نے کتنا عظیم جہاد کیا. وَبِرَبِحَتْ تِجَارَتُكَ, ارے میرے مولا آپ نے کتنی سود مند تجارت کی, پیسے نہیں کمائے, دین کی خدمت کی تجارت. وَقَدِمْتَ عَلَى خَالِقِكَ, اور میرے مولا آپ خالق کی خدمت میں حاضر ہو گئے. فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَن يُمُنَّ عَلَيْنَا بِإِقْتِفَائِنَا أَثَرَكَ, ہاتھوں میں مٹی ہے, پھر کہتے ہیں مولا میں خدا سے سوال کرتا ہوں وہ ہم پر احسان کرے, وہ ہم پر منت رکھے کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چلنے میں کامیاب ہو جائیں. وہ چیز جو انسان کی زندگی کو بابرکت بنا سکتی ہے وہ علی کے نقش قدم پر چلنے سے انسان کی زندگی بابرکت بن سکتی ہے. واللہ ہمیں کوئی انسان کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اگر علی علیہ السلام کے نقش قدم پر ہم چلے, بلکہ ہم اپنے مولا کی طرح پوری انسانیت کے لیے کیا حلال مشکلات بن جائیں گے اگر ہم حلال مشکلات علی کے نقش قدم پر چلنا سیکھیں. ہماری سوسائٹی میں ایک بھی فقیر نہیں رہے گا اگر ہم علی کے نقش قدم پر صرف 10% چلنا سیکھیں. اگر ہمارے تاجر چلنا سیکھیں, اگر ہماری بہنیں چلنا سیکھیں, اگر ہمارے علماء چلنا سیکھیں, اگر ہمارے سٹوڈنٹ چلنا سیکھیں. قبر علی پر علی علیہ السلام کا ایک چاہنے والا جس کے کریکٹر کی مولا نے خود گواہی دی, جس کی سیرت کی مولا نے خود گواہی دی, جس کی کوالٹی کی زندگی کی مولا نے خود گواہی دی, جس کی بابرکت زندگی کی خود مولا نے گواہی دی. والعمل بسیرتک, مولا خدا ہمیں توفیق دے ہم آپ کی سیرت پر عمل کرنے میں کامیاب ہوں. باتوں سے انقلاب نہیں آتا ہے, علی کی سیرت پر عمل کرنے سے انقلاب آتا ہے. اور ہماری ایک مصیبت یہ ہے کہ ہمیں باتوں اور نعروں تک ہی محدود کیا گیا. باعمل قوم کے نعروں میں اثر ہوتا ہے, بے عمل قوم کے نعروں میں اثر نہیں ہوتا ہے. نہج البلاغہ اٹھائیے,
کتنی فریاد علی نے دے، العمل العمل. پھر یہ ساسا ابن سوہان قبر علی پر، فَلَقَدْ نِلْتَ مَا لَمْ يَنَلْهُ أَحَدٌ وَأَدْرَكْتَ مَا لَمْ يَدْرِكْهُ أَحَدٌ. مولا آپ اس چیز پر فائز ہوئے جس پر کوئی آج تک فائز نہیں ہوا. آپ کو وہ چیز ملی جو آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی. محراب آپ خانہ خدا میں آپ کی ولادت ہوئی اور خانہ خدا میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی. اب یہ جملہ کہنے کے لیے اتنا بڑا مقدمہ میں نے آپ کو سنایا. اب یہ پھر دوسری مرتبہ مولا سے کہتے ہیں، فَحَنِيًّا لَكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ، مولا آپ کو یہ شہادت مبارک ہو. لَقَدْ شَرَّفَ اللَّهُ مَقَامَكَ فَلَا حَرَّمَنَّ اللَّهُ أَجْرَكَ وَلَا أَزَّنَّ اللَّهُ بَعْدَكَ. پھر ساسا ابن سوہان خدا کی قسم کھا کر مولا سے خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں فواللہ، مولا تیرا غلام ساسا خدا کی کبریائی جبروت کی قسم کھاتا ہے. لقد کان حیاتک مفاتح للخیر، مولا میں گواہی دیتا ہوں ساسا جس نے صبح شام آپ کے ساتھ بسر کیے، مولا آپ کی پوری زندگی نیکیوں کی چابی تھی. نیکیوں کی چابی تھی، بابرکت زندگی یعنی جس سے نیکیوں کے سرچشمے پھوٹتے ہوں. بابرکت زندگی جو نیکیوں کا منبع ہو، جو نیکیوں کا سرچشمہ ہو، جس سے نیکیاں پھیلتی ہو. ساسا ابن سوہان قبر علی پر مولا سے کہتے ہیں فواللہ لقد کانت حیاتک مفاتح للخیر، میرے مولا آپ کی زندگی نیکیوں کی چابی تھی، نیکیوں کے دروازے آپ کے زندگی میں کھلتے تھے. ومغالق للشر، مولا آپ کی زندگی ہر قسم کے شر اور بدی کا تالا تھا. تو کیا ہوا بابرکت زندگی؟ کون سی زندگی؟ بابرکت زندگی وہ زندگی جو نیکیوں کا سرچشمہ ہو. بابرکت جوانی، جو جوانی نیکیوں کا سرچشمہ ہو. بابرکت مالدار، وہ مالدار جو نیکیوں کا سرچشمہ ہو. بابرکت طالب علم، وہ طالب علم جو نیکیوں کا سرچشمہ ہو. بابرکت سوسائٹی، وہ سوسائٹی جس سوسائٹی سے ہر طرح کے لوگوں کے خیر ملتا ہو، بلائی ملتی ہو، خوبیاں ملتی ہو، آرام ملتا ہو، سکون ملتا ہو، چین ملتا ہو. اور جس سوسائٹی سے ایک قسم کی برائی بھی کسی انسان کو کیا نہ ملتی ہو، ایسی زندگی کو بابرکت زندگی کہتے ہیں. اور فاطمۃ الزہرا کی نسل ایسی نسل تھی. فاطمۃ الزہرا کی نسل سے کسی کو کوئی شر پہنچا، آسمان نے اپنے نیچے کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جو اپنے قاتلوں، اپنے دشمنوں کی ہدایت کے بارے میں ماں باپ سے بھی زیادہ بے چین ہو. عاشوراء کے دن آسمان نے اپنے نیچے دیکھا حسین لشکر عمر سعد کو ہدایت یافتہ بنانے کے لیے کتنے بے چین تھے. بار بار ان کے سامنے خطبہ دینے جاتے تھے. ایھا الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتی اعظکم بما ہوا حق لکم علی. اے لوگو، کس بات کی جلدی ہے؟ مجھے قتل کرنے کی جلدی ہے؟ تمہیں مجھے قتل کرنے کی جلدی ہے؟ مجھے تمہیں موعظہ اور نصیحت کرنے کی جلدی ہے. تم میری قتل کرنے کے پلان بنا رہے ہو، میں تمہیں ہدایت یافتہ کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں. تمہاری نیند اپنے اوپر، تم نے اپنے اوپر آرام حرام کیا ہے. حسین اور میرے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے میں نے اپنے اوپر نیند اور آرام حرام کیا ہے. تمہیں ایک ایک کو، تم میں سے ایک ایک کو حر بنانے کے لیے. لاسٹ ٹائم میں نے یہ کہا تھا مولا ایک کو نہیں، پورے لشکر عمر سعد کو حر بنانا چاہتے تھے.
ساسا مولا سے کہتے ہیں مولا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ کی زندگی مولا نیکیوں کی چابی تھی، پوری زندگی نیکیوں کی چابی تھی۔ وَمَغَالِقَ لِلشَّرِّ، مولا پوری زندگی آپ کی، پوری زندگی ہر طرح کے شر اور بدی کے لیے تالا تھی، تالا۔ بابرکت زندگی جینا چاہتے ہیں؟ ایسی زندگی کا گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں یہ کوالٹی پیدا ہو، ہم صرف خیر پھیلائے، ہم صرف نیکی پھیلائے، ہم صرف اچھائی پھیلائے۔ تو اس کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں نورانیت ہونی چاہیے۔ وہ نورانیت کون سی؟ اس ظاہری لیمپ کی نورانیت نہیں، وہ عبادت کی نورانیت آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے، وہ عبادت کی نورانیت آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ علماء کے اقوال، یہ بہار الانوار، یہ علامہ مجلسی، وہ جو مفاتح الجناح آپ کی مسجد میں رکھی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، کہاں کتنے صدیوں پرانے رہنے والے لوگ، ایک غریب علاقے میں رہنے والے لوگ، ٹیکنالوجی بھی اتنی نہیں تھی، کوئی آپ دیکھیں کشمیر کے پہاڑوں میں جائیے، وہاں بھی آپ کو علامہ شیخ عباس قمی کی مفاتیح نظر آئے گی۔ کیا انہوں نے ہماری طرح اپنے کو ایڈورٹائز کے لیے پیسہ خرچ کیا تھا؟ اب قرآن کے کنارے کنارے مفاتیح رکھی ہوئی تھی، یہ برکت کہاں سے آ گئی تھی؟ پتہ ہے؟ پتہ ہے ان دعاؤں کی ہسٹری کیا ہے؟ پتہ ہے ان دعاؤں کی ہسٹری کیا ہے؟ شیخ عباس قمی نے یہ دعائیں چھپنے کے لیے، پرنٹ ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے نہیں لکھی تھی۔ شیخ عباس قمی نے مختلف کتابوں سے کچھ دعائیں جمع کی تھی اور زندگی بھر ان دعاؤں کو پڑھتے تھے، عادی ہو گئے تھے، زبانی پھر ان کو پڑھنے لگے تھے۔ پھر ایک دن خیال آیا کیوں نہ اب یہ جو دعائیں میں نے اپنے لیے کیا تیار کی ہے، اب 10-15 سال سے پڑھ رہا ہوں، ان کو کتابی شکل دے دوں۔ کتنی کتابیں اس سے پہلے لکھی گئی ہے، وہ کیوں عام نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ ایک عبادت اور روحانیت کے چراغ کے سائے میں نہیں لکھی گئی تھی۔ شیخ عباس قمی کا کمال کیا تھا؟ شیخ عباس قمی نے سالہ سال ان دعاؤں کو پہلے پڑھا، اپنے قلم کو نورانی کیا، اپنی زبان کو نورانی کیا، اپنی آنکھوں کو نورانی کیا، اپنی نیت کو نورانی کیا۔ اس نورانیت کے بعد خدا نے اس کتاب میں اتنا اثر ڈالا، مشرق میں جائیے وہاں بھی مسجدوں میں شیخ عباس قمی کی مفاتیح نظر آئے گی، جو شمال میں جائیے وہاں بھی شیخ عباس قمی کی کیا مفاتیح نظر آئے گی، جنگلوں میں جائیے ہر جگہ قرآن کے ساتھ ساتھ شیخ عباس قمی کی کتاب نظر آئے گی۔ اس کتاب کے پیچھے برکت کیا ہے؟ کیا اس کتاب کے پیچھے کوئی حکومت ہے؟ اس کتاب کے پیچھے کوئی حکومت نہیں ہے، اس کتاب کے پیچھے شیخ عباس قمی کی معنویت، روحانیت اور عبادت کا نور ہے۔ پھر میں واپس آتا ہوں، آپ پیر و فقیر سے کہتے ہیں ذرا ایک تعویذ دیجئے میں اپنے دکان میں لٹکاؤں۔ خدا کی نورانیت حاصل کرنے کے لیے اہل بیت ہمیں کسی پیر و فقیر کا محتاج نہیں کرنا سکھاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں، اپنے دکان میں، اپنی بزنس میں، اپنی جوانی میں برکت ایجاد کرنا چاہتے ہیں تو خالق سے رابطہ مضبوط کیجئے، خالق کی کتاب سے رابطہ مضبوط کیجئے۔ پیر و فقیر کی تعویذ سے پہلے آپ اپنی دکان کا دروازہ کھولنے کے بعد، اپنی اس تعویذ کو مس کرنے سے پہلے قرآن کھولیے، ایک صفحہ قرآن پڑھیے۔ اور خدا کی نورانیت حاصل کرنے کے لیے اپنے دکان کو بند کیجئے اور دل کے دروازوں کو کھولیے، ذکر پروردگار اور عبادت پروردگار کے لیے حاضر ہو جائیے۔ لیکن یہ شیطان ہم سے کہتا ہے دل کا دروازہ بند کرو اور دکان کا دروازہ بند مت کرو۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرض بڑھتا گیا، ٹائم ہو گیا، میرے پاس ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ اگر میری اور آپ کی زندگی میں
मामूली जिंदगी में, सिंपल जिंदगी में ये मानवीयत आ जाएगी, कितनी जिंदगी बाबरकत बनेगी। मुझे नहीं पता लास्ट टाइम मैंने कहा या नहीं, जो हकीर तालिब इल्म को यूट्यूब पर फॉलो करते होंगे उन्होंने ये वाक़ा सुना होगा। कितनी बरकत आती है इसमें, बाबरकत जिंदगी इन इबादतों की वजह से, इन नमाजों को जिनको हमने बहुत लाइट लिया। पीर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, हम समझते हैं मेरे खुदा को कुछ नहीं आता है। शय्याद शोबदबाजों को आता है। ईरान में एक बहुत मशहूर आलिम है, खतीब है, शेख अंसारी है, अभी जिंदा है। बाबरकत जिंदगी का एक नमूना वो पेश करते हैं कि मैं एक मैकेनिक को जानता हूँ। मैकेनिक गाड़ियों का मिस्त्री जिसको आप कहते हैं, जिसको हमारे निगाहों में कोई हैसियत नहीं होती है। जब हम अपनी बेटियों का रिश्ता देना होता है, हम ये नहीं देखते हलाल कमाने वाला है या नहीं, बस पैसा कमा तो चाहे हराम तरीके ही सही। अगर हमारे यहाँ कोई हलाल कमाई करने वाला एक मैकेनिक रिश्ते के लिए आ जाए, अरे हमारी बेटी ने ग्रेजुएशन की है, हमारी बेटी ने मास्टर्स किया हुआ है, हम ऐसे इंसान को रिश्ता देंगे। अहले बैत ने रिश्ते के लिए डिग्रियों की कैद नहीं, किरदार की कैद रखी है। अहले बैत के यहाँ जो सर्टिफिकेट देखी जाएगी वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट नहीं है, वो किरदार की सर्टिफिकेट देखी जाएगी। ये तो दुनिया की नौकरी हासिल करने के लिए जो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह देखी जाती है। शेख अंसारी अंसारी कहते हैं, एक मैकेनिक को जानता हूं, उसकी जिंदगी में मैकेनिक इतनी जिंदगी बाबरकत थी कि मैं गवाही देता हूं, उस मैकेनिक ने अपने कारखाने पर अभी तक 500 बेनमाजियों को नमाजी बनाया। कितने? अगर आप मुझसे कहेंगे मुत्तू साहब बहुत चिल्ला चिल्ला कर आप बयान कर रहे हैं, जरा 2 लोगों का नाम गिनाइए जो आपकी मजलिस से सुनकर नमाजी हुए होंगे। हैंड्स अप, मैं हैंड्स अप करूंगा। और ये शेख अंसारी कहते हैं, मैं जानता हूं, गवाही देता हूं, ये मैकेनिक बाबरकत जिंदगी, इसने अपनी जिंदगी में 500 लोगों से शराब छुड़वाई। कितने? राज क्या था? शेख अब्बास कहते हैं, शेख अंसारी कहते हैं कि जब उसकी दुकान पर कोई बाइक लेके जाता था, अपनी मारुति कार लेके जाता था, तो ये उससे शर्त करते थे कि जनाब जब तक मैं आपकी गाड़ी ठीक करूंगा आप कहीं जाएंगे नहीं, आपको यहीं रुकना है, आपको यहीं मेरे साथ रुकना है। और उधर से जो उसके दुकान पर खादिम था, नौकर था, सर्वेंट था, उससे कहते थे जब भी मेरे लिए चाय लाओगे तो 1 कप नहीं 2 कप लाना, जब भी खाना लाओगे 1 प्लेट नहीं 2 लोगों को लाना, जब भी कुछ फ्रूट लाओगे तो 1 प्लेट में नहीं 2 लोगों को लाना, जब भी आइसक्रीम लाओगे तो 1 आइसक्रीम नहीं 2 लोगों के लिए लाना। और फिर जब अगर इस दौरान इसका अपने अखलाक के जरिए दिल जीतते थे, अगर इस दौरान अजान होती थी, जो उस कस्टमर से उससे कहते थे जनाब अजान हो गई है, मैं नमाज पढ़ने के लिए जाता हूं, आपकी मर्जी है, आप मेरे साथ चलेंगे या यहीं अपनी गाड़ी पर बैठ जाएंगे। उसका अच्छा अखलाक देखकर उसने उसका दिल जीता हुआ होता था। जब वो नमाज के लिए निकलते थे तो वो जिसकी गाड़ी होती थी वो भी उन्हीं के पीछे पीछे चलते थे। इस इबादत, इस अव्वले वक्त नमाज पढ़ने से इस मैकेनिक की जिंदगी में इतनी बरकत आई थी, पता नहीं किसी मौली साहब ने मुझ जैसे हकीर और सरापा तकसीर तालिब इल्म ने एक इंसान को नमाजी बनाया हो या ना हो, लेकिन उस शेख अंसारी कहते हैं उस मैकेनिक ने अपनी जिंदगी में इस तरह 500 लोगों को नमाजी बनाया, 500 लोगों से शराब छुड़वाई। बाबरकत जिंदगी।
بی بی فاطمہ زہرا نے سوال کیا، بابا بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. بابا وہ انسان، مرد ہو یا عورت ہو، لمن تہاون بصلاتہ، جو اپنی نماز میں کوتاہی برتے، اذان ہو رہی ہو اور وہ ٹس سے مس نہ ہو، اذان ہو رہی ہو اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو، اس کی زندگی پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ تو نبی نے فرمایا، بیٹی ایک اثر نہیں 15 اثر اس کی زندگی میں پڑیں گے. پہلا اثر اس کی زندگی میں یہ پڑے گا، اس کی زندگی سے برکت اٹھ جائے گی. اس کی زندگی بقول امام سجاد کے، امام سجاد کی دعاؤں کا مجمع صحیف سجادیہ، امام سجاد کی ایک دعا ہے دعائے مکارم الاخلاق میں، وَعَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ، پالنے والے فقط تب تک زندہ رکھنا جب تک یہ زندگی کی ایک ایک سانس تیرے راستے میں خرچ ہو. وَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، پالنے والے جب میری زندگی اتنی بے برکت ہو جائے کہ وہ شیطان کا چراگاہ بن جائے، پھر مولا پالنے والے پھر جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، پالنے والے اسی وقت میری روح قبض کر دینا. وہ چیز جو ان سانسوں کو بابرکت بناتی ہے وہ یہی خالق کے سامنے سر بسجود ہونا. وہ چیز جن کی وجہ سے زندگی کی ایک ایک سانس، زندگی کی چھوٹی چھوٹی صلاحیت بھی بابرکت بن جاتی ہے. آدمی مولوی نہ ہو، ایک میکینک ہو، لیکن میکینک ہونے کے باوجود بھی انبیاء کا کام کرے، میکینک ہونے کے باوجود بھی اماموں کا کام کرے، میکینک ہونے کے بعد بھی ممبر پر بیٹھے بغیر، ممبر پر بیٹھے ہوئے علماء سے بھی اس کے کام میں تاثیر ہو. وہ تاثیر کیسے پیدا ہوگی؟ خالق کے ساتھ رابطہ رکھنے سے، جس کی وجہ سے ان سانسوں میں برکت آ جائے گی، اس خون کے ایک ایک قطرے میں برکت آ جائے گی، اس زبان کے ایک ایک جملے میں برکت آ جائے گی، زندگی کی ایک ایک ادا میں برکت آ جائے گی، زندگی کے ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل میں برکت آ جائے گی، گھر کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کے زندگی میں برکت آ جائے گی. جس محلے میں وہ رہتا ہو اس محلے کے لیے وہ انسان نور کی طرح چمکتا ہو. بالکل بی بی فاطمہ الزہرا کہ مدینے والے رات کے اندھیرے میں جاگ جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے فاطمہ کے گھر سے، اس خاکی گھر سے آسمان کی طرف نور اٹھتا، نور روشن ہوتا تھا. وہ کون نور تھا؟ کیا وہاں کوئی چراغ روشن کیا گیا تھا؟ ہاں وہ چراغ ہی روشن تھا، لیکن وہ کینڈل شمع نہیں تھا، وہ عبادتوں کا نور تھا، فاطمہ کی راز و نیاز کا نور تھا، فاطمہ کی ذکر پروردگار کا نور تھا، فاطمہ کی معنویت و روحانیت کا نور تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بی بی فاطمہ الزہرا کو اس نور عبادت کا، اس خالق کی کتاب کے نور کا کتنا خیال تھا. جب بی بی کا وقت آخر تھا عزادارو، ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام کو بلایا، کچھ وصیت کی. اللہ اکبر. کیا وصیت کی؟ اللہ اکبر. بی بی سے کہتے ہیں، بی بی علی سے کہتی ہے، اذا انا مت فتولی انت غسلی، اے علی جب میری زندگی کی آخری سانسیں ہو، فتولی انت غسلی، علی مجھے خود ہی غسل دینا، وجہزنی اور مجھے خود ہی تجہیز و تکفین کرنا، وصلی علیہ اور مجھے خود ہی نماز پڑھنا، وانزلنی قبری اور علی مجھے خود ہی قبر میں اتارنا، ولہدی وصود التراب علیہ میری قبر کے اوپر کیا اس لحد کو ٹھیک کرنا، واجلس عند راسی علی میری زندگی کے ہمدم، واجلس عند راسی اور علی میری قبر پر کچھ دیر ٹھہرنا، قبالت وجہی میرے منہ کے سامنے، فاکثر من التلاوہ اے علی. اللہ اکبر. علی علیہ السلام سے فاطمہ وصیت کر رہی ہے،
تقاضا کر رہی ہے میرے اور آپ کے لیے پیغام فاکثر التلاوت علیہ علی میری قبر پر فقط آنسو نہ بہانا جب تک میری قبر پر علی بیٹھنا مجھے زندگی میں بھی قرآن سے محبت تھی مجھے زندگی میں تلاوت قرآن سے محبت تھی علی کافی دیر تک میری قبر پر بیٹھنا قرآن کی تلاوت مجھے قبر میں بھی سنانا اللہ اکبر یہ کائنات کی ماں قرآن سے اتنی محبت میں نے اس سے پہلے بھی کہا جب یہ کائنات کی فضیلتوں کی ماں کمالات کی ماں انسانیت کی ماں جب انسانیت کے رہبروں اور اماموں کو دودھ پلاتی تھی عزاداروں ایک ہاتھ سے چکی چلاتی تھی ایک ہاتھ سے بچوں کو دودھ پلاتی تھی لیکن اس فضیلت کی ماں فاطمہ کے لبوں پر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور جب اس ماں کے آخری دن تھے علی سے وصیت کرتے ہیں واجلس عند راسی علی میرے سرحانے بیٹھنا واکثر التلاوت میری قبر پر کثرت سے تلاوت کرنا میری قبر پر بیٹھ کر میرے لیے کثرت سے دعا کرنا اللہ اکبر یہ اماموں کی ماں جس کو قرآن سے اتنی محبت تھی یہ اماموں کی ماں جو دودھ پلاتے وقت بھی بچوں کو قرآن کی تلاوت سناتی تھی جب اس ماں کے بچے میدان کربلا میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے اس ماں کی تربیت کا اثر کربلا میں دیکھا گیا تاریخ نے لکھا ہے لشکر عمر سعد نے 9 محرم کو حملہ کرنے کی کوشش کی مولا حسین علیہ السلام نے علمدار کو بلایا کہا بھائی عباس ارجع الیہم جاؤ ان کے پاس فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تُؤَخِّرَ مِنْ غُدْوَةٍ اگر تم سے ہو سکا ان سے آج رات کی مہلت مانگو پھر مولا حسین علیہ السلام علمدار سے کہتے ہیں مہلت کیوں مانگنی ہے نصلی لربنا اللیلہ وہ ماں کی آرزو اور یہ بچوں کا عمل مولا عباس سے کہتے ہیں آج ان سے مہلت مانگو ہم جسموں کو سیراب کرنے کے لیے فرات پر پانی ڈھونڈنے نہیں جائیں گے آج پوری رات نماز میں بسر کریں گے آج پوری رات دعاؤں میں بسر کریں گے آج پوری رات مناجات میں بسر کریں گے سلام ہو ہمارا ان تشنہ لبوں پر جنہوں نے اپنے تشنہ لبی کے بجائے قرآن پڑھنے کے لیے مہلت مانگی پھر مولا عباس سے حسین کہتے ہیں فَهُوَ يَعْلَمُ میرے بھائی عباس دنیا جانتی ہو یا نہ جانتی ہو مگر میں فاطمہ کا لال ہوں انی احب الصلاۃ مجھے نماز سے کتنی محبت ہے وتلاوت کتاب مجھے تلاوت قرآن سے کتنی محبت ہے وکثرت الدعاء والاستغفار کثرت کے ساتھ دعا کرنے ساتھ مجھے کتنی محبت ہے پھر آسمان والوں نے دیکھا تشنہ لب لوگ خیمے میں رات بھر نمازیں پڑھتے تھے آسمان والے دیکھ رہے تھے نسل فاطمہ الزہرا اپنی روحوں کو قرآن کی تلاوت کے ذریعے نسل فاطمہ الزہرا اپنے دلوں کو قرآن اور نماز کے ذریعے سیراب کر رہے تھے عزاداروں رات کے اندھیرے میں
اس خیمے سے قرآن پڑھنے کی آواز آسمان تک چھوتی تھی۔ جب صبح ہو گئی اور جب ان نماز پڑھنے والوں کو، قرآن کرنے والوں کو جب ان کا امتحان شروع ہو گیا، جب ایک مرتبہ یہ سارے قرآن خان میدان کربلا میں خون میں لت پت تھے، ایک مرتبہ فاطمہ کے لال کو ان نمازیوں کی یاد ستانے لگی، ان قرآن خانوں کی یاد ستانے لگی، ان دعا پڑھنے والوں کی یاد ستانے لگی۔ ایک مرتبہ مقتل کی طرف گئے، شہیدوں کی یاد ستا رہی تھی، بلند آواز میں شہیدوں کو پکارا، یا ابطال صفا، ارے میرے دلیرو، یا فرزان الحجا، ارے میرے شیرو، ارے بھوکے پیاسے قرآن کھانا، ارے بھوکے پیاسے نماز کھانا، ارے بھوکے پیاسے دعا کھانا، ذرا اٹھو تم لوگوں کی یاد زہرا کے لاڈلے کو ستا رہی ہے۔ جب میدان کربلا سے کوئی آواز نہیں آئی، ایک مرتبہ زہرا کے حسین نے سینے پر ہاتھ رکھ کے شہیدوں کو پکارا، مالی انادیکم فلا تجیبونی، ارے میرے شہیدو، یہ کتنا سخت امتحان ہے شہیدو، میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، ارے تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ شاید فرات پر سونے والے عباس کو بھی آواز دی ہوگی، ارے فرات پر سونے والے وفاداروں کے سالار، ذرا اٹھو عباس، تیری وفا کی یاد آ رہی ہے، تیرے مرنے سے میری کمر جھک گئی ہے عباس۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پالنے والے کربلا کے تپتے صحرا میں جس قرآن کی تلاوت کے ذریعے حسین اور حسین کے ساتھیوں نے اپنے روحوں کو سیراب کیا، پالنے والے اس قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے کربلا کی تپتی ریت پر حسین اور حسین کے ساتھیوں نے جن نمازوں کو قائم کیا، پالنے والے ان نمازوں کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو بابرکت زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے تشنہ لب حسین کے ساتھیوں نے جن دعاؤں کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو بابرکت بنایا تھا، پالنے والے ان دعاؤں کے ذریعے اپنی زندگی اپنے گھر میں برکت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے خانہ زہرا میں جو عبادتوں کا نور تھا، پالنے والے ہم سب کو اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں وہ نور پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے بزرگوں، ہمارے نوجوانوں، ہمارے بچوں کی پاک آنکھوں سے بہنے والے ان پاک آنسوں کی قسم، پالنے والے جن مرحومین نے ہم سب کو ان مجالس میں آنے کے آداب و اطوار سکھائے، اس مجالس کے صدقے سے ان سب کی قبروں کو نورانی فرما۔ پالنے والے مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں زہرا کے چاہنے والے جو مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، پالنے والے ان سب کے گھروں کو نورانی فرما۔ پالنے والے ان سب کی زندگیوں کو نورانی زندگی بنا۔ پالنے والے ان سب کے جوانوں کو نورانی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے نور فاطمہ کے ذریعے ہماری حاجتوں کو روا فرما۔ پالنے والے نور فاطمہ اور اولاد فاطمہ
فاطمہ کے ذریعے ہماری پریشانیوں کو دور فرما، پالنے والے نور فاطمہ اور نور اولاد فاطمہ کے ذریعے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پالنے والے حاضرین میں اس محلے میں جو بیمار ہے پالنے والے ان سب کو شفا یا عاجل عطا فرما، پالنے والے ایک مومن کی بیٹی بیمار ہے پالنے والے نور فاطمہ کے صدقے پالنے والے اس بیٹی کو شفا یا عاجل عنایت فرما، پالنے والے نور فاطمہ کے ذریعے ایسی زندگی جو زندگی فاطمہ کے فرزند مہدی کے کام آئے، ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے طرح طرح کی نعمتوں سے ہم کو نوازا، پالنے والے ان تمام نعمتوں کو امام زمانہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ایسی جوانی جو جوانی امام زمانہ کے کام آئے، ایسی جوانی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ایسی صلاحیت جو صلاحیت امام زمانہ کے کام آئے، پالنے والے ایسی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ایسا مال جو امام زمانہ کے مشن میں استعمال و کام آئے، پالنے والے ایسا مال ہم سب کو نصیب فرما، پالنے والے ایسے دوست جو ہمارا ہاتھ تھام کر امام زمانہ کے راستے پر ہم کو چلنا سکھائے، پالنے والے ایسے دوست ہم سب کو نصیب فرما، پالنے والے ایسی اولاد جن کے ہاتھوں میں امام زمانہ کا علم ہو، پالنے والے ایسی اولاد ہم سب کو نصیب اور ایسے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے جن مومنین نے ان مجالس کا انعقاد کیا، پالنے والے ان سب کے گھروں کو آباد فرما، پالنے والے ہمارے نوجوانوں کو جو حاجت ہے ان حاجتوں کو روا فرما، پالنے والے ان مجالس کے صدقے ہم سب کو اپنی زندگیوں سے اپنے دلوں سے مومنین کی قدورت نفرت بغض و عناد کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، نور فاطمہ کے صدقے ہم سب کو اتحاد اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے امام زمانہ کے رکاب میں ہم سب کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کی آغوش میں کربلا کے شہیدوں کی طرح جام شہادت پینے کی توفیق عطا فرما، ماتم حسین۔